لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین، 21 نومبر بروز منگل 2023 بعد نماز فجر کا یہ درس قرآن انشاءاللہ تفسیر سورۃ الانبیاء آیت نمبر 99 اور 90 پر مشتمل ہوگی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ مجھے شرح صدر کے ساتھ حق سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہم عمل والی باتوں پر عمل کر کے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ چونکہ یہ سورۃ الانبیاء ہے اور نبیوں کا ہی ذکر ہے، کل بات ہوئی تھی سیدنا یونس علیہ السلام کی، آج ہماری روحانی ملاقات انشاءاللہ سیدنا زکریا اور حضرت یحییٰ علیہ السلام سے ہوگی۔ تو آیت نمبر 89 وَزَكَرِيَّا إِذْ نَادَى رَبَّهُ، اور یاد کرو زکریا کو جب انہوں نے پکارا اپنے رب کو۔ اور کس طرح پکارا یہ سورہ مریم کی پہلی آیتوں میں ذکر ہے۔ کافہا یا عین صاد ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا، یہ ذکر ہے آپ کے رب کی رحمت کا جو اپنے بندے زکریا پر فرمائی تھی۔ کب؟ اذ نادى ربہ، جب اس نے پکارا اپنے رب کو، نداء خفیہ، چپکے چپکے، آہستہ آہستہ۔ تو ذکر میں افضل ذکر ہے آہستہ کرنا، بولیے افضل ذکر ہے آہستہ کرنا، یہ سب سے افضل ذکر ہے کہ دل میں ذکر ہو، زبان پر بھی ہو اور دل کی دھڑکنوں میں بھی ہو، اور اگر اونچا بھی ہو تو اتنا ہو کہ اپنے کان تک آواز آ جائے۔ حضور جا رہے ہیں اور پیچھے صحابہ بلند آواز سے کہہ رہے ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر، تو آپ نے فرمایا آہستہ ذکر کرو، تم کسی بہرے کو نہیں سنا رہے ہو، وہ سب کچھ سننے والا ہے۔ تو یہ مسئلے غور طلب ہیں کہ حضرت زکریا کی تعریف کس بات پر ہو رہی ہے کہ نداء خفیہ، انہوں نے پکارا چپکے چپکے۔ قال رب انی وہن العظم، اے میرے رب میری حالت یہ ہے کہ میری ہڈیاں کمزور ہو چکی ہے، میری ہڈیاں کمزور اور بوشیدہ، واشتعل الراس، اور شیبہ، میرے بال بالکل سفید ہو چکے ہیں، ولم اکن بدعائک رب شقیا، اب تک ایسا نہیں ہوا کہ میں تجھے پکاروں اور تو نے مجھے نامراد لٹایا ہو، میں اس حالت میں بھی تجھ سے مایوس وَإِنِّي خِفْتُ الْمَوَالِيَ مِنْ وَرَائِي، اور میں ڈرتا ہوں اپنے پیچھے رشتہ داروں سے، وَكَانَتِ امْرَأَتِي عَاقِرًا، پیچھے رشتہ داروں سے کیوں ڈرتا ہوں کہ میرا دین ضائع کر دیں گے، یہ جو میں نبوت کی تبلیغ کر رہا ہوں اس کو کوئی سنبھالنے والا نہیں ہے۔ وَكَانَتِ امْرَأَتِي عَاقِرًا، اور وہ جو میری بیوی ہے وہ عاقر بانجھ ہو چکی ہے، فَهَبْ لِي مِن لَّدُنْكَ وَلِيًّا، اب بھی مجھے کوئی ولی عطا فرما دے، اب بھی مجھے کوئی بیٹا عطا فرما دے۔ ہڈیاں کمزور ہیں، بال سفید ہیں، بیوی بانجھ ہے اور مانگا بیٹا جا رہا ہے۔ تو پتہ چلا کہ حضرت زکریا کی ساری امید صرف اللہ پر ہے، ظاہری تو کوئی سہارا ہی نہیں ہے، اور ہمیں تو اللہ سے دعا مانگنی بھی نہیں آتی۔ کیا دعا مانگ رہے ہیں؟ بیٹا نوکری لگ جائے، لگ جائے گا، اس کے لیے اتنی دعا مانگ رہے ہو؟ یا اللہ یہ گھڑے میں مچھلی پڑی ہے، یا اللہ مجھے پکڑا دے، بھی تو ہاتھ ڈال کے پکڑ۔ اللہ سے وہ دعا مانگو جو آپ کو پتہ چلے کہ میں رب سے مانگ رہا ہوں، یہ بھی مانگو، یہ بھی مانگو۔ حضور نے فرمایا جوتی کا تسمہ بھی ٹوٹ جائے تو رب سے مانگو، پر صرف یہی نہ مانگو، بڑی بڑی بھی تو مانگو نا۔ یا اللہ میرے بیٹے کو عالم دین بنا دے،
یا اللہ میرے بیٹے کو تہجد گزار بنا دے، یا اللہ میرے بیٹے کو حافظ قرآن بنا دے۔ میرے دونوں بیٹوں نے اکٹھا حفظ کیا، اور جس دن ان کا حفظ مکمل ہوا تو میں نے کہا یا اللہ تو نے بچپن میں میرا والد جدا کر دیا تھا، آج مجھے اس کا صلہ مل گیا ہے، آج میرا وہ غم ہلکا ہو گیا۔ اور میرا جو بڑا بیٹا ہے جس کا نام سید انعام اللہ ہے، یہ میرے چھوٹے بھائی کا نام تھا، وہ ٹرین کے نیچے آ کے بیچارہ فوت ہوا، ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا، اور اس کا صدمہ بہت بڑا تھا۔ پر جب اس نے حفظ کیا تو میں نے کہا یا اللہ تو نے مجھے وہی میرا بھائی انعام اللہ عطا فرما دیا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب سورہ بقرہ ختم ہوئی تھی، انہوں نے اونٹ ذبح کر کے تقسیم فرمایا ہے۔ آج تمہیں کیا ہو گیا کہ تمہارا بچہ انگلش میں تقریر کرے تو تم خوشیاں مناتے ہو؟ وہ بچہ جی انگلش بولی، ہینڈ شیک کرو جی، ٹاٹا بولو بھائی، بائے بائے بولو بھائی۔ اس قدر تم انگریزوں کے غلام ہو گئے ہو کہ تمہیں محمد عربی کی زبان پیاری کیوں نہیں لگتی؟ تم بچے کے الحمدللہ پر کیوں نہیں خوش ہوتے؟ تم بچے کی لا الہ الا اللہ پر کیوں نہیں خوش ہوتے؟ تم بچے سے مسجد میں آنے جانے کی دعائیں سن کے کیوں نہیں خوش ہوتے؟ تم روزانہ بچے سے کیوں نہیں پوچھتے بیٹا کتنی صورتیں حفظ کر چکے ہو؟ کچھ اللہ کا خیال کرو بھائی۔ تو حضرت زکریا کی ساری امید کس پر تھی؟ کہ یا اللہ ظاہری اسباب ختم ہو چکے ہیں، آپ سے پوچھتا ہوں خصوصی دعا کس کو کہتے ہیں؟ بولو، نہیں بولو گے؟ بڑے سمجھدار ہو بھائی، پھنس کے نہیں بول دے ہو، ہنس کے بول دے ہو، ہے یعنی کھوبے دے تسی کام نہیں آندے۔ اب سمجھو، بس آپ کی یہ اٹینشن چاہیے تھی مجھے، جواب تو میں نہیں دینا ہے، اب آپ کو یاد رہے گا کہ میں نے کیا جواب دیا ہے اس انداز سے۔ وہ جناب خصوصی دعا کیا، پیر صاحب بڑا پریشان ہو دعا کر دو، پیر صاحب دعا کر، خصوصی دعا کرے جے۔ اور میں کہتا ہوں بھی اللہ کے نیک بندے تجھے پتہ بھی ہے خصوصی دعا کس کو کہتے ہیں؟ تم نے تو خصوصی دعا یہ سمجھ رکھی ہے کہ مولانا صاحب میرے پیٹ میں درد ہے تم تھوڑا سا ہائے ہائے کر دو، میرے سر میں درد ہے تم تھوڑی سی آہ آہ کر دو۔ بھائی تیرے پیٹ میں درد ہے میں کیوں ہائے ہائے کروں؟ دعا کروانا سنت ہے، پر خصوصی دعا یہ ہے کہ یا اللہ میں ساری دنیا سے مایوس ہو کر تیرے دربار پہ آیا ہوں، تو میری نہیں سنے گا تو کون سنے گا؟ یا اللہ تو کافروں کو بھی نہیں موڑتا۔ یہ ہے خصوصی دعا کہ خود رو رو کر اللہ کو پکارنا، اللہ سے مانگنا، اور یا اللہ آ گیا ہوں مجھے خالی نہ موڑنا۔ تو وہ جو خود دل سے نکلتی ہے نا، ٹوٹے دل سے، اس کو کہتے ہیں خصوصی دعا۔ بولو اس کو کیا کہتے ہیں؟ خصوصی دعا۔ یہ خصوصی دعا کی یارثنی و یارث من آل یعقوب، جو وارث بنے میرا اور وارث بنے یعقوب کے خاندان کا۔ یہاں سے شیعہ کہتے ہیں کہ نبیوں کی وراثت چلتی ہے، بولو بھائی نبیوں کی وراثت چلتی ہے۔ تو ہم شیعوں کو پہلا جواب دے رہے ہیں، ان کی کتاب ہے اصول کافی، باب ثواب العالم والتعلم، اور جلد 1 صفحہ 27۔ اور یہ کلینی شیعوں کے بہت بڑے محدث ہیں، کلینی صاحب لکھتے ہیں کہ امام صادق جعفر سے روایت ہے کہ آپ نے فرمایا ان العلماء ورثۃ الانبیاء۔ یہ ہماری بخاری میں بھی روایت ہے کہ علماء سارے نبیوں کے وارث ہیں، بولو بولو سارے نبیوں کے وارث ہیں۔ ان الانبیاء، بے شک جو انبیاء ہیں نا سارے ہی، لم یورثوا دینارا ولا درہما، وہ اپنی وراثت میں دینار اور درہم نہیں چھوڑتے، ولیکن ورثوا العلم، ہاں وہ اپنی وراثت میں علم چھوڑتے ہیں۔ فمن اخذ منہ اخذ بحظ وافر، جس نے جتنا حاصل کر لیا اس نے اتنی وراثت پا لی، جتنا حصہ اس نے لیا اتنی وراثت پا لی۔ تو یہاں حضرت یعقوب علمی وارث مانگ رہے ہیں، پیسوں والا وارث، اور نہ ان کو یہ فکر تھی کہ میرے بعد میرے پیسوں کا کیا بنے گا۔ وہ تو نجار تھے، کیا تھے جی؟ بڑھئی تھے، لوہار تھے، لوہاروں والا کام کرتے تھے۔ آج تو لوہاروں خوش ہونا چاہیے آج میرے تھے،
پر کوئی نہیں، کوئی پائیا دودھ بھی نہیں پوچھتا بھائی تھوڑی قوم نو 4 لاکھ چھڑے نے، کوئی تو کوئی خوشی کریا کرو. تو بہرحال وہ تو کوئی ایسی دولت اور بینک بیلنس کا فکر نہیں تھا. تو وہ اور پھر وَيَرِثُ مِنْ آلِ یعقوب، وہ سارے آل یعقوب کا وارث ہو. تو پتر اپنا ہی وارث ہوتا ہے یا سارے دا ہوتا ہے؟ اپنا ہی ہوتا ہے نا. بھائی میرا پتر میرا وارث ہے یا میرے سارے خاندان دا ہے؟ ایتھے بھی نہیں بولو گے. او اللہ دے بندے ہو، میری وراثت دا وارث ہوئے گا نا، پورے خاندان دی وراثت دا وارث ہے. پر یہاں تو بھائی یارثنی و یارث من آل یعقوب، وہ میرا بھی وارث ہو اور ساری آل یعقوب کا وارث ہو. تو پتہ چلا یہ علم کی وراثت کا بیان ہو رہا ہے. وَجْعَلْهُ رَبِّ رَضِيًّا، اور بنا اسے اے رب پسندیدہ سیرت والا، یعنی انہوں ذرا سیرت بھی سونی ہوئے. سیرت اسی منگدے ہی کوئی نہیں، ساری عمر منگیا اللہ پتر دے دے پتر دے دے، اور جدو گربان نو حد پایا پھر پتہ لگ گیا بھی میں تے سب منگدا رہا ہوں. تو یہ کہا کرو کہ اللہ نیک دے، صالح دے، اچھی سیرت والا دے. یا زکریا، ہم نے فرمایا اے زکریا انا نبشرک بغلامی، ہم تمہیں ایک بیٹے کی خوشخبری دیتے ہیں. تو بابیاں نو انہیں آیت سن کے کوئی کوشش کرنی چاہیے یا نہیں؟ ہن بول دے نہیں ہو کام تو میں تہاڈا بنا چھڈے. اج ہو جاؤ شروع، راتاں نو رو رو کے اللہ کے دعا منگو کہ یا اللہ ساڈی جھولی بھی پھل پا دے، اور ہو سکتا ہے اللہ حضرت زکریا دے وسیلے نال ہونے ہی کام عطا فرما دے. لہذا مایوس ہونے دی لوڑ ہے. اچھا مانگا تھا صرف بیٹا، اللہ نے فرمایا اسمہ یحییٰ، ہم خود اس کا نام یحییٰ رکھ رہے ہیں. لم نجعل لہ من قبل سمیہ، ہم نے نہیں بنایا اس کا کوئی ہم نام اس سے پہلے. یعنی یحییٰ نام اس سے پہلے کسی کا رکھا نہیں. تو نے بیٹا مانگا تھا، ہم نام بھی خود رکھ کے دے رہے ہیں. کمال کی بات ہے. بیٹا مانگا کس نے؟ حضرت زکریا نے. اور بشارت کن کو ملی؟ حضرت زکریا کو. اور جب مل گئی تو پھر پتہ کیا قال ربی انا یکون لی غلام، اللہ میں نے پتر ہوئے گا کیویں؟ بھائی مانگا کیوں تھا؟ نہیں سمجھے ہو؟ یہ تو وہی گل ہوئی، گڈی خرید کے آکھیا ہن میں چلانی کیویں ہے. بھائی سٹیئرنگ پہ بیٹھو سلم مارو چل پڑی. آپ کو کوئی مزہ نہیں آ رہا کہ حضرت زکریا نے خود دعا مانگی، اللہ نے دے دی بشارت. تو ساتھ ہی کہتے ہیں قال ربی انا یکون لی غلام، اللہ ہوئے گا کیویں؟ وکانت امراتی عاقر، بیوی میری بانجھ ہے. وقد بلغت من الکبر عتیہ، اور میں بڑھاپے کی آخری حد کو پہنچ چکا ہوں. کہتے ہیں 100 سال سے بھی اوپر عمر تھی اور 98-99 بیوی کی تھی. تو پھر بھائی جب یہی تھا تو مانگا کیوں؟ تو اصل میں حضرت ابراہیم چاہتے ہیں کوئی نشانی، حضرت زکریا چاہتے ہیں یا اللہ پھر ان کو نشانی دے نا، کیونکہ اپنا کام تو جو ہے تینوں دستا بھی اپنے پلے کوئی جی ہے، ہن تو دس. قال کذالک، اللہ نے فرمایا ایسے ہی ہوگا. جب میں دینے پہ آؤں تو کوئی روک سکتا نہیں. قال ربک هو علی ہین، اور تیرے رب نے فرمایا کہ اس کبر سینے میں بچہ دینا میرے لیے آسان ہے، میرے لیے کوئی مشکل ہے. وقد خلقتک من قبل ولم تک شیئا، دیکھو میں نے تمہیں بھی تو پیدا کیا تھا نا، اس سے پہلے تم کچھ بھی نہیں تھے. جب تم کچھ نہیں تھے تمہیں پیدا کر دیا، اب تو بھی ہے، تیری بیوی ہے، میں بچہ کیوں نہیں دے سکتا؟ قال رب اجعل لی آیہ، یا اللہ پھر کوئی نشانی تو دے نا. اجے بھی تسلی، یا اللہ کوئی نشانی دے نا. یہ نے لاڑ دیا گلا. ایمان تو ہے کہ ہوگا، ایمان ہے تو مانگا نا، پر یا اللہ کوئی نشانی. قال، اللہ نے فرمایا آیاتک اللہ تکلم الناس 3 لیال سویہ، کہ علامت یہ ہے کہ تو بات نہیں کر سکے گا لوگوں سے 3 رات تک، حالانکہ تو بالکل ٹھیک ہوگا. کوئی فزیکلی پرابلم ہے، کوئی زبان میں مسئلہ، پر تو 3 رات تک بول سکے گا، اشاروں سے ہی بات کرے گا. فخرج علی قومہ من المحراب، پھر نکل آئے اپنی قوم کے پاس اپنے عبادت خانہ سے. فاوحا الیہم،
تو اشارہ سے انہیں سمجھایا انسبحو بکرۃ و عشیہ کہ تم پاکی بیان کرو اپنے رب کی صبح و شام. تو بولنے لگے مگر زبان تو اشارے سے کہا کہ صبح بھی تسبیح کرو تو شام بھی اندو کہنے لگے لو ہن کم بن گئے ایہی تے نشانی سی ہن کم بن گیا. اور اللہ فرماتا ہے یا یحییٰ خذ الکتاب بقوہ، اے یحییٰ پکڑ لو اس کتاب کو مضبوطی سے. وآتیناہ الحکم صبیہ، ہم نے عطا فرما دی ان کو دانائی جبکہ وہ بچے تھے. بولو جبکہ وہ اس دعا کا ذکر ہے کہ وَزَكَرِيَّا اِذْ نَادَى رَبَّهُ رَبِّ لَا تَذَرْنِي فَرْدًا وَأَنْتَ خَيْرُ الْوَارِثِينَ کہ اے پروردگار مجھے اکیلا نہ چھوڑنا، تو سب وارثوں سے بہتر وارث ہے. مجھے ایک وارث دے دے، اصل وارث تو ہی ہے. پر یہ میری نبوت والا سلسلہ، علم والا سلسلہ، پتہ چلا کہ باپ بیٹے کو جانشین بنا سکتا ہے پر قابلیت کی بنیاد پر، بیٹے کی بنیاد پر نہیں. تو فاستجبنا لہ، تو ہم نے اس کی دعا کو قبول فرما لیا. ووہبنا لہ، اور اے یحییٰ، اور اسے یحییٰ جیسا بیٹا. ووہبنا لہ یحییٰ، اور ہم نے اسے یحییٰ جیسا بیٹا عطا فرما دیا. وَأَصْلَحْنَا لَهُ زَوْجَهُ، اور ہم نے تندرست کر دیا ان کی خاطر ان کی بیوی کو. وہ جو کہہ رہے تھے نا میری بیوی بانجھ ہے، میری بیوی بانجھ ہے، اللہ کہتا ہے میں سارا نظام ہی سیٹ کر دیتا. کوئی ٹیسٹ ویسٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. یہاں کہتے ہیں کہ پتر دھیاں دین والا کون ہے؟ اور دوجے مہینے جا کے ہسپتال دیکھو جی ڈھڈ چ کی ہے، دیکھو جی بچی آ رہی ہے، بچہ آ رہا ہے. بھائی جب دینا ہی اللہ نے ہے تو اللہ ہی جانے نا. میرے ماما جی تھے، وہ مجھ سے کوئی چند ماہ بڑے تھے، صرف فوت ہو گیا بیچارے بڑی جوانی میں. آمین، اللہ تعالیٰ ان کی بخشی فرمائے. سید ظفر اقبال شاہ صاحب، ان کے ہاں ایک بیٹی پیدا ہوئی، دوسری پھر بیٹی پیدا ہوئی. تو میں جب گیا تو ان کی بیوی رو رہی تھی. تو میں نے اس سے پوچھا کہ یار یہ کیوں رو رہی ہے؟ کہنے لگا پاگل ہو گئی ہے، اس گل تے رو رہی ہے کہ پتر دی بجائے بیٹی پیدا ہوئی ہے. میں کہتے تو انہوں تسلی نہیں دیتی؟ کہندا میں انہوں یہ گل کہی ہے کہ اسی کوئی پتر دا بل جمع کرایا سی جڑا دھی آ گئی ہے. اس وقت میری جیب وچ 50 روپیہ سی، میں کٹ کے دیتا. میں کہا ماما کمال دا جملہ ہے، تو ان پڑھ ہو کے قرآن دی تفسیر کر چھڑی ہے. اتنے بہت بڑی بات کیتی ہے تو کہ اسی کو بل دیتا ہے، کو قیمت ادا کیتی ہے کہ جو قیمت جیڑا شاید بل دیتا ہے وہی آئے. اللہ دی مرضی، اللہ چاہے تے پتر دے وے، چاہیے تے دھیاں عطا فرمائے. یہب لمن یشاء اناسا ویہب لمن یشاء الذکور. میں آیت پڑھ کے انہوں آکھیا، میں کہا تو ایس آیت دا ترجمہ سمجھایا ہے اور گھول کے پیا چھڑیا ہے. میں کہا کمال دی گل کیتی ہے. میں ہن بھی دعا کرنا کہ اس جملے تے اللہ دی بخشی فرما دے. اس نے کہا اللہ جو چاہے دے. اس تو بعد پھر اللہ نے 2 پتر عطا فرمائے. میں کہنا اس جملے دی برکت نال ہی دے دے، کیونکہ دینے والا کون ہے جی؟ اللہ. تو انہم کانوا یسارعون، بے شک فی الخیرات، بے شک وہ بہت سبک رو تھے نیکیاں کرنے میں. یعنی یہ جو حضرت زکریا ہیں، حضرت یحییٰ ہیں، ان کی بیوی ہے، یہ نیکیاں کرنے میں بڑی جلدی کرتے تھے. بولو نیکی کرنے میں اتنے ٹالی رکھ دینے، کوئی اچھا کل کر لیں گے، آج کر لیں. بھائی ایسا نہ کرو. جو ہی نیکی کا جذبہ آیا وہ مہمان ہے، فوراً عمل کرو تاکہ دوبارہ پھر آ جائے. اگر ایک بار اگنور کرو گے، مسترد کرو گے تو دوبارہ آتا. کیونکہ تسی کسی دے بوئے تے جاؤ سیدھے ہاتھ نہ سلام نہ لو، دوجی واریوں دا بوئا کھڑکان نو دل کردا. یہ انسانی جبلت ہے. تو اللہ کہتا ہے وہ جو نیکی کا جذبہ تیرے دل میں آیا وہ بھی تو فوری کرنا، اس کو کیوں ٹال رہا ہے؟ تو بھائی نیکیوں کو ٹالنے کی ضرورت ہے، فوری کرو، ابھی کرو، اسی وقت کرو. فرمایا یہ نیکیوں میں بڑی جلدی کرنے والے تھے. اور دوسری صفت وَيَدْعُونَنَا رَغَبًا، اور پکارا کرتے تھے بڑی رغبت سے، بڑی امید سے کہ میں جو مانگ رہا ہوں اللہ ضرور قبول فرمائے گا. ایک آدمی
عالم تھا، اس کا بیٹا بھی عالم تھا، اور بھکاری آ گیا، کراچی کی بات ہے۔ اس نے کہا مجھے دے دو، تو بیٹا کہنے لگا یہ قابل تو ہے نہیں، یا تو بھیک کے قابل ہو نا تو پھر تو دے۔ تو باپ نے کہا بیٹے ہم اللہ کے رزق کے قابل ہیں؟ جی اللہ قابلیت دیکھ کے دے تو ہم تو ایک لقمے کے بھی قابل ہیں بیٹا، یہ فضل سے معاملے چل رہے ہیں۔ اس وقت 5 روپے کا نوٹ چلتا تھا، یاد ہے آپ کو؟ میں بس میں بیٹھا ہوا تھا، میرے ساتھ ایک میرا دوست تھا، وہ بھی عالم تھا، تو ایک آدمی مانگ رہا تھا بھائی میری آنکھیں نہیں ہیں، میں اندھا ہوں، نبینا ہوں، مجھے دے دو۔ تو اس نے اس کی آنکھوں پہ یوں یوں کیا، ایسے ایسے ٹیسٹ کرنے کے لیے، ایسے ایسے ایسے۔ میں کیا کر رہے ہو؟ کہندا 5 روپیے دینے نے، چیک تے کر لئیے۔ میں کہتے تیرے 5 واسطے ہوں دا واقعی نہ ہونا ضروری ہے، اتنا کافی نہیں کہ تیرے کے ہاتھی پھڑائی کھڑا ہے، تو دینے تے اللہ دی خاطر دینا، یا جیڑا تیرے 5 روپیے لوے پڑے وہ اکھاں ختم ہونی چاہیے نے، لت ٹوٹی ہونی چاہیے، لاکھوں دا مڑیا ہونا چاہیے۔ لوگ پتہ نہیں کیا بے وقوفی کرتے ہو بھائی، اس کی طرف نہ دیکھو، اللہ کے لیے عطا کرو نا۔ میرے آقا نے فرمایا کہ اگر کوئی گھوڑے پر بیٹھ کر قیمتی لباس میں بھی آ کر تمہارے دروازے پہ سوال کرے تو عطا کر دو، کیونکہ ہو سکتا ہے اس وقت اس پوزیشن میں بھی اس کے پاس کوئی شے نہ ہو۔ سائل کو عطا کرو، وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، سائل کو جھڑکنے کی ضرورت ہے نہیں، دینا عزت سے رخصت کر دو۔ او یارو وقت لنگ جاندہ ہے، گلاں کھڑیاں رہدی ہیں، گل نہیں جاندی۔ بڑی پرانی بات ہے، بڑی پرانی بات، میری شادی بھی نہیں ہوئی تھی، اور ایسی مصیبت میں پھنسا کہ جڑا والا میں ایک بہت میرے جگری یار تھے، وہ بھی عالم ہیں، ابھی بھی زندہ ہے۔ میں ان کے پاس گیا اور بڑا رویا، میں نے کہا یار تیری پوزیشن بڑی اچھی ہے، مجھے کو قرض حسنہ دے، جو ہی یہ مصیبت نکل جائے گی تجھے واپس لوٹاؤں گا۔ تو وہ مجھے کہنے لگا کہ ابھی جماعت ہونے والی ہے، میں سارے ساتھیوں سے کہہ دوں گا کہ تیری مدد کرے۔ تو اس بات نے مجھے میری چیخ نکل گئی۔ میں نے کہا اچھا، میں بہاول نگر سے جڑا والا میں تجھ سے بھیک مانگنے آیا ہوں کہ تو لوگوں سے کہے گا اس کی مدد کرو، کوئی صدقہ دے گا، کوئی خیرات دے گا، میں سید ہوں، تو مجھے اس قابل سمجھ رہا ہے؟ میں نے کہا بھائی مر جاؤں گا پر یہ کام، میں واپس چلا گیا۔ کبھی اس کے بعد سلام دعا نہیں ہوئی، پر اس کی یہ بات آج بھی آپ کو سنا رہا ہوں، مرتے دم تک مجھے یاد رہے گی۔ کاش اس سے وہ مجھے پیار سے کہہ دیتا کہ میں اس پوزیشن میں ہوتا تو کر دیتا، پر اس نے الٹا یہ کام مولویوں والا کروانا چاہا۔ تو بھائیو، جب کوئی آپ کے دروازے پہ آ جائے، کیونکہ مشکل کا کوئی مذہب ہے، آپ کو قیمتی بات بتاؤں، میاں بیوی روٹی کھا رہے ہیں اور دروازہ کھڑکا، اور وہ مرغا پکا ہوا تھا، اور وہ مرغا وہی تھا اصل والا اس دور کا، یہ تو تھا ہی نہیں ہمارے والا، اور دیسی گھی تھا، دوسرا گھی بھی اس وقت، لہذا اچھی روٹی تھی۔ ایسے لقمہ اٹھایا اور باہر سے آواز آئی کہ اللہ کے نام پہ مجھے دے دو، اس نے یہ بھی واپس رکھ دیا اور کہا یہ سارا کھانا اس فقیر کو دے کے آؤ۔ بیوی گئی، دروازہ کھولا، فقیر کو کھانا دیا، واپسی آ کر دھاڑے مار کر رونے لگ پڑی، اونچی اونچی۔ اس نے کہا خیر ہے؟ کہنے لگی یہ جو آج بھکاری ہے نا، آج کا یہ میرا پہلا خامد ہے، یہ بڑا امیر تھا اور ہم اسی طرح روٹی کھا رہے تھے، اور ایک مجبور فقیر شخص آیا، اس نے روٹی کا سوال کیا، اس نے باہر جا کے اس کو گالیاں دی، اس کو تانے دیے، دھکے مار کے نکال دیا، چلو یہ تیرے باپ کی کمائی ہے، یہاں منہ اٹھا کے آ جاتے ہو۔ تو کچھ ہی دن گزرے کہ اللہ نے اس پر زوال جاری کر دیا، یہ غریب فقیر ہو گیا، اور اپنی غربت کی وجہ سے اس نے مجھے طلاق دے دی اور میری تم سے شادی ہو گئی۔ آج وہ کروڑ پتی بھکاری بن کے اس دروازے پہ آیا ہے۔ تو وہ خامد کہنے لگا اللہ والی، وہ میں ہی تھا جس کو اس نے دھکے مار کے نکالا تھا۔ تلک الایام نداولها بین الناس، اللہ کہتا ہے میں تمہارے درمیان دل بدلتا رہتا ہوں، ایک جیسے دن رہتے کوئی غمی کا مذہب نہیں ہے۔ آج مجھ پر ہے، کل آپ پر آ سکتی ہے، کل آپ پر ہے، آج مجھ پہ آ سکتی ہے۔
لہذا جب کسی بھائی کو پریشان دیکھو تو میٹھے بول دو جملے تو بول دو. 5 منٹ میں آج آپ کے اضافی لوں گا. ایک حدیث سنانے لگا. یہ قصہ حضور نے سنایا. بنی اسرائیل کے 3 شخص تھے. ایک کوڑ کا مریض تھا, ایک گنجا تھا, دوسرا اندھا تھا. ایک فرشتہ آیا ان کے پاس اور فقیر کی صورت میں. حضور قصہ سنا رہے ہیں, میں آپ کو سنا رہا ہوں. اس نے اندھے سے پوچھا کہ تیری کیا خواہش ہے؟ اس نے کہا میری خواہش ہے اللہ مجھے آنکھیں دے دے, کیونکہ میں نے تو اپنی پیدا کرنے والی ماں کو بھی نہیں دیکھا, کم از کم اس کی زیارت تو کر لوں. اس نے دعا کی, اللہ نے اسی وقت آنکھیں عطا فرما دی. اور اس کو ایک فقیر نے بکری دی, وہ اس نے رکھ لی. پھر یہ کوڑ کے مریض کے پاس گیا, اس سے پوچھا کہ تیری خواہش؟ اس نے کہا میرا اللہ یہ چہرہ صحیح کر دے, کوئی نفرت سے میری طرف دیکھتا نہیں, میرے پاس نہیں بیٹھتا, مجھے کوئی رشتہ نہیں دیتا. اس نے کہا بھائی ٹھیک ہے. دعا کی, اللہ نے خوبصورت چہرہ بنا دیا. اس کو اس نے گائے دے دی, ایک چھوٹی سی بچڑی. اور پھر ایک کے پاس گیا, وہ ٹکلا تھا, غریب تھا. اس سے پوچھا تیری خواہش؟ اس نے کہا جی وہ لوگ اتنے حسین و جمیل زلفیں رکھتے ہیں اور میں گنجا ہوں, ہر وقت سر چھپاتا ہوں جیسے لڑکیاں منہ چھپاتی ہیں. میری خواہش یہ ہے کہ اللہ مجھے بال دے دے اور تھوڑا سا مال دے دے. اس نے دعا کی, بال فوری آ گئے. اس کو ایک اونٹنی کا بچہ دیا. وقت گزرتا رہا, اس کے اونٹ 100 سے بھی بڑھ گئے, اس کی گائیں 100 سے بھی بڑھ گئی, اندھے کی بکریاں 100 سے اوپر چلی گئی, کئی 100 ہو گئی. یہ تینوں ٹاپ کے مالدار بن گئے. تو ایک دن ایک فقیر آیا اندھے کے پاس اور اس سے کہا میں بڑا غریب ہوں, مسافر ہوں, مجھے دے دو یار. انہوں نے کہا چلو منہ اٹھا کے آ جاتے ہو, یہ میرے باپ دادا کی کمائی ہے. جڑے اوقات بھلے ہونا انجی کہتے ہیں اتوں چلے آ رہے ہیں امیر, جدی وہ پوچھتی ہوں اسی خاندانی امیر ہاں. انہوں نے کہا چلو یہ بڑی محنت سے کمایا ہے, ایسے ہی ٹپکا ہے, کسی کی دعا سے تھوڑا ہی ملا ہے, چل. اس نے کہا اچھا بھائی جیسے تو پہلے تھا اللہ تجھے ویسے ہی کر دے. اور ساری بکریاں مر گئی, آنکھوں کی بینائی چلی گئی, یہ ویسے کا ویسے ہی ہو گیا. پھر دوسرے کے پاس آیا, کوڑی والے سے کہا یار تو کچھ بھی نہیں تھا, اللہ نے تجھے شفا بھی دی, مال بھی دیا, آج میں آیا ہوں, سوری معافی چاہتا ہوں. دوسرا گنجے کے پاس گیا, گنجے سے کہا کہ تیرے پاس کچھ بھی نہیں تھا, کسی نے تجھے اونٹنی دے دی, آج تیرے واڑے بھرے ہوئے ہیں, دے دو. کہنے لگا چلو ایسے ہی بھر جاتے ہیں, بڑی محنت کی ہے, باپ دادا کی کمائی ہے. اس نے کہا اچھا بھائی تو جیسے پہلے تھا اللہ تجھے ویسے ہی کر دے. بال بھی اڑ گئے, مال بھی ختم ہو گیا. پھر یہ تیسرے کوڑی کے مریض کے پاس آیا, اس سے آ کر منت سماجت کی. تو اس نے کہا ہاں بھائی واقعی یہ اللہ کا دیا ہوا ہے, کسی فقیر کی دعا لگی ہے, اللہ نے میرا چہرہ بھی خوبصورت کر دیا, مال بھی بڑا کر دیا. یہ جتنے ہیں سب تیرے ہیں بھائی, جتنا تجھے چاہیے اللہ کے نام پہ جان بھی حاضر ہے. تو یہ کہنے لگا بس بھائی میں تو وہی فرشتہ ہوں جس کی دعا سے اللہ نے تمہاری مدد کی تھی. تمہارا امتحان تھا, 2 فیل ہو گیا, تو پاس ہو گیا, اللہ تجھے رنگ لائے رکھے. اللہ امتحان لیتا ہے دے کر بھی, اللہ امتحان لیتا ہے لے کر بھی. تو یہ ہے یسارعون فی الخیرات, نیکیوں کے کاموں میں بڑی جلدی کرتے تھے. وَيَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرَهَبًا, اور مجھ سے پکارتے تھے مجھے رغبت شوق کے ساتھ, رہبا ڈر کے خوف کے ساتھ. اب اس معاشرے کو اللہ کا خوف بھی نہیں ہے, اللہ کا شوق بھی نہیں ہے. نماز چھوڑنے میں خوف کوئی نہیں, پڑھنے کا شوق کوئی نہیں. زکوٰۃ دینے کا شوق کوئی نہیں, زکوٰۃ چھوڑنے کا خوف کوئی نہیں. اور جناب ماں باپ کی ادب کا شوق کوئی نہیں, توہین کا خوف کوئی نہیں. ایسی ایک بے راہ روی کی نسل پروان چڑھ رہی ہے, اور ہم جان بوجھ کے ان جانوروں کو پال رہے ہیں اور سنبھال رہے ہیں. آج پھر بھی کچھ ان میں حیا ہے, یہ یاد رکھیں ان کی نسلوں میں اتنی حیا بھی نہیں ہوگی کہ بازار میں ایک نوجوان اپنے باپ کے سر پہ جوتیاں مار رہا تھا, تو ایک عالم گزرے, انہوں نے کہا حیا کرتے بزرگ ہے. اس نے کہا جی نہیں میں اس کا سکا باپ ہوں, صرف بزرگ نہیں ہوں. تو اس نے کہا ڈبل حیا کر,
یہ تیرا باپ بھی ہے. مگر باپ رو رہا تھا, کہنے لگا نہیں, اس کو کہو مجھے اور مارے, کیونکہ یہ وہی جگہ ہے جہاں کبھی میں نے اپنے باپ کو مارا تھا. آج تم ماں باپ کو رلا کر اور دل دکھا کر خوشیاں پاؤ گے اپنی اولاد سے؟ نہیں, یہ تم سے بھی بڑے سانپ نکلیں گے. بس تھوڑے سے وقت کا انتظار کرو. تو اللہ کو پکارو شوق کے ساتھ, خوف کے ساتھ. وَكَانُوا لَنَا خَاشِعِينَ, اور یہ سارے ہی مجھ سے ڈرنے والے تھے. اللہ تعالی ہمیں بھی عجز و بڑا, ہمارے سامنے بڑا عز و نیاز کیا کرتے تھے, اللہ ہمیں بھی عاجزی نیاز عطا فرمائے. اللہ اپنی ذات کا شوق اور گناہ کرتے وقت اپنی ذات کا خوف عطا فرمائے. مسجد میں شوق لائے اور گناہ سے واپسی خوف لائے. جب تک ہماری صحت اچھی ہے اللہ کا خوف غالب رکھو, اگر کوئی مصیبت آ جائے تو پھر اللہ سے امید غالب رکھو. اللہ توفیق عطا فرمائے. آخر ودعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.